الله والله 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 الله والله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے سورۃ زمر کا رکوع 4 کا خلاصہ۔ دعا سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ رکوع 4 ہے الحمدللہ، اور آج ہم کریں گے آیت 32 سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ 41 تک۔ اس کا مختصراً کچھ جو آیات ہیں اس کی وضاحت تھوڑی سی میں کر لوں انشاءاللہ۔ آیت 32 سے لے کے 37 تک اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے، جو باتیں ابھی میں نے جیسے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اور جو لوگ سچے ہیں اور جو سچائی کو مانتے ہیں نا، سب وہ عذاب سے بچنے والے لوگ ہیں۔ تو بالکل شروع میں جھوٹ اور سچ کے دلائل پیش کر دیے گئے اور اس میں بتا دیا گیا کہ سچے کون ہیں۔ سچے جو لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو تعریف کی ہے اولئک هم المتقون، کہ وہ متقین ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ذالک جزاء المحسنین، کہ یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ تو یہ مثلا کہ ان کی جو ایک صفت، ایک متقی صفت بتا دی گئی، اور پھر یہ کہ دوسرا کہ وہ احسان کرنے والے محسنین۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی کہ یہ اجر جو ہے، اتنا جو ان کو اجر دیا جائے گا وہ اس لیے دیا جائے گا کیونکہ وہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو سچائی کے حوالے سے یا سچائی کی دلیل یا سچائی کی تصدیق کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف بیان کر دی۔ پھر اس کے بعد کچھ سوالات غور و فکر کے لیے جو ہے وہ آگے بتائے گئے، اور بتایا گیا کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال کیے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی ہدایت دکھانے والا نہیں ہے، تو جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں۔ پھر ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ ان کے کچھ سوالات اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے جو کیے، اور بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے آیت 38 میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں مشرکین کو، پھر جہاں پہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا، جیسے بھی ہم نے جو ترجمہ جو پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کہ تم ان سے پوچھو کہ کیا تمہاری دیویاں جو ہیں وہ مجھے بچا لیں گی، اور پھر اس کے لیے بس تم، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
کہ میرے لیے اللہ کافی، مجھے تمہاری دیویوں کی یا تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں پر اللہ پر ہی توکل کرتا ہوں۔ آیت 39 سے 41 دو آیات میں بتا دیا گیا، فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم قرآن سے جڑے رہو، سیدھے راستے پر رہو گے، اور باقی سب جو ہے وہ اللہ دیکھ لے گا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تو یہ مختصراً اس رکوع کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے رکوع میں جو کچھ پوائنٹ اس میں ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے جو کچھ آیات تھی اس میں تصدیق کرنے والوں کی جو صفات بتائے گی کہ وہ تقوی والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، بہترین عمل ان کا کرنے والے ہیں، کیونکہ obviously یہی جب ایک بندہ تصدیق کرتا ہے سچ کی بات کی، جو دلائل ہوتے ہیں ان کو مانتا ہے اور اس کا ثبوت دیتا ہے، تو اس کا ثبوت یہی ہے نا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ سچ بولنے والا، اور ایک ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ تو تصدیق جو کرنے کا جو عمل ہے وہ ان اعمال سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ یقین کہ اللہ کافی ہے اور اللہ پر ہی توکل کرنا ہے۔ اور پھر تیسری بات ہے قرآن الحق، یعنی کہ قرآن حق ہے اور قرآن ہی ہدایت ہے، اور ہر بندہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ تو اس پورے رکوع میں جو ہے یہ تین چیزیں جن کو ہم جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، جس پہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی طرف ہمیں متوجہ کروایا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اور چلتے ہیں، انہیں رکوعوں کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا گیا۔ ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جھوٹا اس کو کہا جائے گا، یعنی کہ جب ان کے سامنے جب حق آ گیا اور انہوں نے حق کو سمجھ بھی لیا، حق کو مانتے بھی تھے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کذبہ جھٹلانا، تو یہ جو ہوتا ہے اس میں ان کے اہتمام کر کے جو ہے تدریج کے ساتھ کہ ان کو جو پیغام اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا اور اس کو سمجھتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان تک پیغام جو پہنچ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا اس کو جھٹلاتے چلے جا رہے تھے۔ اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا لفظ استعمال کیا، اور وہ لوگ جو سچائی لے کر آئے اور جنہوں نے اس کو سچا مانا، یعنی کہ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس بات کو سچ مانا، یعنی کہ انہوں نے تصدیق کی، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی تصدیق کی تھی۔ تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے عمل کر کے تصدیق جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ وہ عمل جو ہوتا ہے وہ ہماری تصدیق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک هم المتقون، کہ یہی لوگ جو ہیں وہ عذاب سے بچنے والے ہیں، یعنی کہ یہی لوگ متقین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بتا دیا لہم ما یشاءون عند ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا، یعنی کہ جو لوگ ہیں متقی لوگ ہیں ان کو اپنے رب کے ہاں سب کچھ ملے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، کہ جس کی وہ خواہش کریں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے کہ وہ تقوی بھی اختیار کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ نیکی کے ساتھ ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے لوگ ہیں، تو اہتمام کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری بات جو بتا رہے ہیں لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، یعنی کہ تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت مسلمان ہوئے تھے، یا جو بھی ان کے پہلے جو عمل تھے، یا جب بھی انسان ایک جو اسلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے کسی بھی دور میں، تو اس کے لیے بھی آپ ایک خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جو بھی اس سے عمل ہوگے وہ سارے عمل اس سے ساقط کر دیے جائیں گے، تو جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے عمل انسان کا ہے وہ دیکھیں گے، اور بہترین عمل میں آپ دیکھیں کہ احسان اور تقوی، یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے عمل میں شامل کر لیں تو ہمارے عمل جو ہیں وہ بہترین ہی عمل جو ہیں وہ ہوں گے۔ اور یہ بات جو یہاں پر سچائی کی بات کی گئی، اور یہ سچائی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر انبیاء کرام جو تھے ان کی سچائی کی بات کی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے حوالے سے کہا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوئی سورہ یوسف میں یہ بھی کہا گیا کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ میں زلیخا نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو وہ بے شک سچا ہے۔
اس نے بھی کہا، زلیخا نے کہا کہ بے شک میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ تو سچے تھے۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی پوری انسانیت کو متعدد مرتبہ سچ بولنے کی تعلیم دی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، اور قیامت کے دن بھی سچوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ ان کو بچائے گی۔ اور پھر قیامت کے دن وہی سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ تو ویسے کہ قرآن پاک میں بہت مختلف مقامات پہ یہ چند مقامات آپ کے سامنے ہیں، اور سورۃ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھائے گا جو اسراف کرنے والے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، یعنی کہ جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، تو جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی کامیابی عطا نہ فرمائے گا۔ تو کیونکہ جو بات ہوئی سچائی کی بات ہوئی، سچ بولنے والوں کی بات ہوئی، جو ہے وہ جھوٹ ہے ان کی بات ہوئی، تو سچائی جو ہے وہ ہمیشہ ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مومن کی ایک علامت ہے، جو کہ ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے اور حدیث بھی بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو تاجر سچا اور ایمانت دار ہوگا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تجارت آپ دیکھ لیں کہ بہترین جو انسان دنیا میں تجارت کرے گا تو وہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان بہترین لوگوں کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ شامل کرے گا۔ اب دیکھا جائے تو سچائی جو ہے نا وہ ہماری اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ ان کے اخلاق کا مطلب ہے کہ کسی ہستی کے مرضی اور حکم کے تابع ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک مقام دیا ہے وہ اس کے اخلاق کی بنا پر دیا ہے، کیونکہ اخلاق جو ہوتا ہے وہ اس کی پہچان ہوتی ہے انسان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کی تعریف کی۔ اور جو اخلاق کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے حاکم، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے معبود کو نہیں پہچانتا وہ اخلاق کو نہیں جانتا۔ تو اخلاق کی پہلی بیسک جو پہچان ہے کہ اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے معبود کو پہچاننا اور اس کا حکم ماننا۔ اور پھر اخلاق کی 3 بنیادیں ہیں، ذہن ہے، طبیعت ہے اور ارادہ ہے۔ اس پر ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بھلائی اور نیکوکاری کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی اور بھلائی جنت کی راہ پر لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ متفق علیہ یہ روایت ہے۔ اب دیکھا جائے تو جب انسان سچ یعنی کہ بھلائی اور نیکوکاری کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی کہ انسان کی سوچ جب اس کی طرف جاتی ہے پھر اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ انسان کی سوچ، انسان کی طبیعت، انسان کا دل چاہتا ہے پھر وہ اس کے لیے ارادہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کا سچ بولنا جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے وہ 38 آیت ہے الحمدللہ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں سے کہ اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جن تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے سوالات غور و فکر کے کیے ہیں کہ جو کہ ان کے جو جوابات بھی بعض دفعہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں تو پتہ ہے کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے نہیں سوائے اس چیز کے کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، سب کچھ کیا ہے، تو پھر تمہاری دیویاں کس طرح کسی کو نفع یا نقصان کی مالک ہو سکتی ہیں؟ تو یہ غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ بس ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ تو بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہم اب بھی ہم اگر دیکھیں تو ہمیں ہمارا یہی یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
توکل جو ہے ایک عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے. امام غزالی اس کی جو تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں توکل دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کارساز حقیقی ہے، یعنی کہ صرف اللہ پر توکل کرنا، اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرنا. اللہ پر توکل یہ ہے کہ متوکل کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل صرف وہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو اور غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو. اسی طرح علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ توکل نام ہے دنیا اور آخرت کے مصلحتوں کے حصول اور مشکلات کے دفع میں اللہ عز و جل پر صدق اعتماد کا، کہ سچے دل سے جو ہے اللہ پر اعتماد کرنا، جو بھی مشکلیں جو بھی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا دفع کریں گے. تو توکل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کامل طور پر اللہ کے سپرد کر دے اور اپنے نفس کی نفی کرے. تو وہ جو آیت جو تھی کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی، تو ہمارے لیے بھی یہ تسلی بخش چیز ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرنے چاہیے. بہت ہی خوبصورت رکوع ہے، اس میں بالکل ابتدا ہی میں بتا دی گئی، اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جو بندے کا مقام جو بتا دیا گیا کہ وہ اپنے مقام کو کس شکل میں پا سکتا ہے، اس کا کیا رویہ ہوگا تو پھر اس کو وہ مقام ملے گا. اور پھر ایسا بندہ جو ہے جو کہ متقی ہو اور احسان کرنے والا بندہ ہو، عمل کرنے والا بندہ ہو، تو پھر وہ تو یہی کہے گا نا قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، تو وہ یہی کہے گا کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے. تو یہ اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو بھی جو کہ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے رہیں گے. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے حساب وہ عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. 70,000 افراد. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو آگ سے نہیں دغواتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور بدفعلی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. اب دیکھیں اس میں ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو تم اپنا معاملہ جو ہے، تم اپنے معاملے کو دیکھ لو کہ تم کتنا اللہ پر بھروسہ کرتے ہو اور کتنا ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہو جو حدیث میں بتائی گئی نا، کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ جھاڑ پھونک یہ بدفعلی جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے مشکلات کو آسان کرنے والی ہے. ہماری مشکلات جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے. پھر اس کے بعد آیت 41 جو ہے آخری آیت، اِنَّا أَنزَلْنَا علیک الکتاب للناس بالحق، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی بات کر رہے ہیں کہ بے شک جو فرمایا کہ ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں واضح احکامات بتا دیے کہ ایک بندے کا یا ہم سب کا جو بھی قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں جو قیامت تک پڑھتے رہیں گے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ برحق ہے، اور یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، للناس تمام لوگوں کے لیے ہے. جو حق کو پہچانے گا اس کے لیے الکتاب ہے، ہدایت ہے. تو جو بھی ہدایت پائے گا وہ اپنے نفس کے لیے پائے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا تو وہ خود ہی گمراہ ہوگا. تو پھر اس کے اوپر تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو، تم ان کے لیے کوئی جو ہے جواب دہ نہیں ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا. اور پھر اس کے بعد جو پھر وہی ایک حدیث، کیونکہ یہ تھوڑا آگے لیکن اس کو دیکھیں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور جو شخص چاہتا ہے سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے. یہ پہلی جو رکوع تھا اس کے پہلی آیات کے ساتھ تھا، اور یہ آخری آیت آ رہی ہے تو جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو برحق نازل کیا ہے
اور یہ جو ہے سیدھا راستہ سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، کوئی اس کا جو ہے وہ کسی کے اوپر اس کا ذمہ نہیں ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ مختصر سی وضاحت تھی سورہ زمر کے رکوع 4 کی، اور پھر یہ چھوٹا سا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کے بھی آج ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ رکوع 4 ہے، اور اس میں ہم نے آیت 32 سے لے کر 41 تک کور کیا، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس رکوع کا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ اور پھر یہ کہ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یہ اس کا مرکزی مضمون ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ جو انسان کو جب اس بات کا یقین ہوگا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا ہے، تو پھر وہ تصدیق کرنے والا بھی ہوگا، پھر اس میں تقوی کی، متقی اور محسن اور عمل کرنے کی بھی صفات ہوں گی جو اہم نکات میں آئی ہے۔ پھر یہ کہ بھی جیسے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنا چاہیے، متوکلین کو ہدایت اور گمراہی اپنے اختیار میں ہے۔ تو یہ کچھ نکات ہیں، ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم مرکزی مضمون کی طرف نظر دہراتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمیں اللہ پر توکل سے بھی پہلے جو چیز ہے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ جو ہے وہ علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، علیہ اللہ بعزیز ذی انتقام۔ اور پھر میرے لیے سبق اس میں کیا ہے، یعنی کہ میں اپنا کس طرح جائزہ لے سکتی ہوں کہ میرے عمل میں توکل ہو اور مجھے اللہ کو کافی سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں اپنے کچھ مختصراً اس کی وضاحت جو ہے وہ ہوگی الحمدللہ۔ تو ہر اچھی بات اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر کمی کوتاہی میری ذات کی طرف سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔